وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 92 حصہ اول درس نمبر 568. آج کا موضوع کیا ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے. ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں. سامعین کرام، سورہ الانعام آیت نمبر 92. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک. اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بہت ہی مبارک ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے. مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں اس بستی والوں کو، ام القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس تعلیم پر، اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. سامعین کرام، کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بہت ہی بابرکت ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ
لوگوں کو ڈرایا جائے گا، اور جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے اور وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، اور اس کا دیکھیں بنیادی نقطہ ایک ہے، اور وہ وہی نقطہ ہے جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، اور وہ توحید ہے۔ کتاب اللہ جو ہے وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، اور توحید ہی سچائی ہے، اور توحید میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ یعنی اس کو اگر توحید کو انسان اگر قبول کر لے تو اس میں اس کی کامیابی بھی ہے، نجات ہے۔ اچھا، اس میں مضمون جو ہے وہ تو کتاب کے بارے میں ہے، یعنی مرکزی اس آیت کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ ہدایت خداوندی ہے، کتاب، اللہ کی کتاب۔ دیکھیں یہی وہ بات ہے، یہی وہ مرکزی نقطہ ہے ہماری کامیابی کا، جسے ہم نے آج من حیث القوم فراموش کر دیا ہے، افراد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب سے بھی۔ آج کتاب کی ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے۔ اب کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب میں اللہ کی رضا ہے، کہ آپ مرضی یہ ہے، یعنی اللہ کی زندگی کیسے گزاری جائے یہ کتاب میں بیان ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور تو ان کے لیے سارے مضامین جو ہیں وہ بیکار ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پہ والذین یؤمنون بالآخرۃ، یعنی اگر اس آیت میں ہم لا کر دیں والذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یؤمنون بہ، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی عبرت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ، یعنی نتیجہ یہ ہے، اس آیت میں نتیجہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اس کتاب پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ آج سامعین کرام آپ کو پتہ ہے کہ ہم یوم آخرت کو نہیں مانتے، ہم دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے، ہم قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، بلکہ ہم تمام جو یعنی حساب کتاب ہے یا نتیجہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ زبان سے کہتے ہیں لیکن اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اصل چیز تو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ بسا اوقات بہت سی دفعہ آپ ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن آپ کا دل تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا کے معاملات میں بھی، ایک آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، باس آپ کو ایک حکم دیتا ہے، آپ یعنی مجبوراً وہ کام کر لیتے ہیں لیکن آپ کا دل وہ تسلیم نہیں کرتا۔ آج کل ہمارے جو ادارے ہیں نا تو اس میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، کچھ جو ہے یعنی اچھے بھی ہیں، اور وہ اچھے ایسے ہیں کہ وہ مال حرام لینے میں مصروف ہیں، کیونکہ اوپر کی طرف سے یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ مال حرام نہیں لیں گے تو آپ اس سیٹ پر نہیں رہ سکیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں لیکن مجبوراً حرام کھا رہے ہیں، حرام لے رہے ہیں، کیونکہ اس سیٹ پر رہنے کے لیے انہیں ایسا کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اگر آخرت پر آپ، اچھا دیکھیں، میں آپ کو دعویٰ یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ایمان بالآخرت نہیں ہے ہمارا، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ثبوت میں آپ کو کیا پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اب ہم یعنی آخرت کے نہ ماننے والے ہیں اور قرآن کو دل سے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں، زیادہ مشکل بات میں آپ کو نہیں کر رہا، دیکھ قرآن میں جو کچھ بھی احکامات لکھے ہیں ہم انہیں پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس پر ہمارا عمل اس وقت کریں گے جب کہ ہمارا یقین ہوگا،
اور دیکھیں میں آپ کو زیادہ نہیں الجھا رہا، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ تو اخروی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ قرآن پاک میں ہے۔ اب چونکہ اخروی زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور یہ بات تو میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں سامنے، اخروی زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہے، آپ جنت جانے کی بھرپور کوشش نہیں کر رہے، آپ دوزخ سے بچنے کی بھرپور کوشش نہیں کر رہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آپ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو عذاب شدید ہوگا یا بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، اور اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو آج یعنی دونوں، لیکن ہمیں دونوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آج نہ اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، نہ اس کی بخشش کی ہمیں چاہت ہے۔ مغفرت اور بخشش ہم نہیں چاہتے، اور اللہ کی رضا کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں میں زیادہ آپ کو شش و پنج میں نہیں ڈالتا، آپ دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ میں سے ہر ایک اپنا زندگی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے۔ ہمیں اللہ کی رضا کی تلاش نہیں ہے، جبکہ مومن تو اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو یقین آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، ایسے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ تو دیکھیں یہ غلط فہمی، ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ غلط فہمی ہمیں کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم قرآن کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے بطور کتاب ہدایت، ہم جنت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم دوزخ میں سے بچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کو تمام معاملات پر فوقیت دیتے، تمام معاملات میں اللہ کی رضا کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہیں ہمیں، اور اس میں سے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ابھی بھی آپ مان لیں گے، کہاں دل میں آپ سوچیں گے، زبان سے تو نہیں کہیں گے، دل میں آپ سوچیں کہاں یار یہ بات تو ہے، ہم تو جنت جانے کی کوئی خاص تیاری کر ہی نہیں رہے، ہم تو دوزخ سے بچنے کی کوئی خاص تیاری کر ہی نہیں رہے، اور رب کی ملاقات کی تو ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، رب کا دیدار کرنے کی کوئی ہم میں جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کی کوئی خاص امنگ ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ تو آپ میں سے بعض لوگ تو یہ بات مان لیں گے، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کے ساتھ جو شیطان ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ کا ساتھی ہے، اور وہ آپ کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جس نے بھی من یعشو تھوڑا سا غور کریں نا، اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں کیا ہے کہ شیطان، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر شیطان کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور وہ ان کا ساتھی ہے، اور وہ ان کو راہ ہدایت سے سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ اپنے تئیں خیال کرتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، ہدایت یافتہ زندگی گزاریں۔ اور میں تھوڑی سی اور بھی آپ کو وضاحت کر دوں، دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنے تئیں مطمئن ہے،
اپنے حالات کار پہ۔ جو خاتون خانہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور شوہر سے لڑائی جھگڑے جو ہے ان کا ایک معمول بن چکے ہیں، زندگی دونوں کی اجیرن ہو گئی ہے، شوہر بھی ایسے ہی ہے، ظاہر ہے کہ سب انا پرستی میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شوہر اور وہ بیوی جو اللہ کے حکم کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نبی کے طریقے کی یا ان کی ہدایت کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں، یہ دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیے، بس ہم، بیوی کہتی ہے میرے شوہر اگر کچھ خرابی ہے تو وہ میرے شوہر میں ہے، اسی لیے میں اس سے لڑتی رہتی ہوں ہر وقت، یا شوہر کہتا ہے کہ میں تو اگر کوئی خرابی ہے دیکھو میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، اور یہ بیوی جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی ہے اور یہ تو سیدھے ہونے والی نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت غصہ آتا رہتا ہے اس کے کاموں پہ، اور لیکن دیکھو میں تو ٹھیک ہوں۔ دونوں اپنے تئیں اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان کی یہ وجہ یہ ہے، دراصل اللہ کے یعنی قول کے مطابق کہ ہم نے ذکر الہی سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب شیطان یعنی فطری طور پہ یعنی قانونی طور پہ شیطان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ ہم پہ جب مسلط ہو جاتا ہے وہ ہمیں تسلیاں دیتا رہتا ہے، دیکھو ابھی تو تم 5 وقت کے نمازی ہو، اے بیگم صاحبہ دیکھو تم تو کیا ہوا کہ تم اپنے شوہر سے لڑتی ہو، تم تو پکی نمازی ہو اور نماز جو ہے تم پڑھتی رہتی ہو، روزے رکھتی ہو اور یہ سب کچھ کرتی ہو، تو تم میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارا شوہر خراب ہے۔ اسی طرح شوہر کو وہ تسلی دیتا ہے کہ دیکھو تم ٹھیک ہو، تم سارے اعمال کر رہے ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج تم کر رہے ہو، اور یہ اور لوگوں میں خرابی ہے، تم ٹھیک ہو۔ اسی طرح ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ کامل سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ اور لوگ خراب ہیں، اور یہ ایسا ہے۔ بہرحال میں یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے نا، کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہتا تھا کہ شیطان کو جن لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دین نہیں بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی سنت مبارکہ ہے کہ بعض جگہ وہ ایسی بات نہیں کرتا، روش کی بات کرتا ہے، روش کہ اس کی روش کیا ہے، روش کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اس آیت میں بھی روش کی بات ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، بس یہ قصور ہے۔ اور اب دیکھیں رحمان کی یاد تو وہ تسبیح والی یاد تو نہیں ہے، وہ تو اس کا ایک جز ہے، کل تو نہیں ہے۔ اصل یاد کیا ہے کہ آپ کو اپنی پہچان ہو کہ آپ کون ہیں، یہ اللہ کی یاد میں بیان کر رہا ہوں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کو جاننا ضروری اس لیے ہے، یہ دونوں آیت میں نے آپ کو پڑھ کے اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ والذین، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی یقین کر لیں گے، لیکن جو آخرت پر یقین نہیں لاتے یا جن کا یقین نہیں ہے وہ قرآن اور اللہ کی کتاب پر یقین نہیں لائیں گے۔ یہ ایک بات ہے اس میں سامنے کھڑا، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اور میں آپ کو دوسری آیت جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ تو یہاں اب دین کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی اس شخص یہ کون سے دین پر ہے، آیا یہ مسلمان ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کیا ہے یہ نہیں بتائے، بس من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطان، جو بھی اللہ کی یاد سے
رحمان کی یاد سے جس نے اپنا رخ پھیر لیا، اب شیطان کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب میں اللہ کی یاد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد حقیقی یہ ہے، یعنی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود کو پہچان لیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا دنیا میں اب کیا کام ہے، آپ کیوں بھجوائے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی حقیقت کا علم ہونا چاہیے، آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بنایا کیوں ہے، وہ آپ سے چاہتا کیا ہے، یعنی آپ کی منزل حقیقی کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ذکر الہی کی میں بات کر رہا ہوں صاحب کرام، تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ تو ذکر الہی کی شرائط کیا ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنی منزل کو پہچان لیں، اپنی منزل تک جو راستہ جاتا ہے اس کو جان لیں، راستے پہ چلنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو یقین ہو کہ وہ راستہ ہے۔ اب دیکھیں میں تھوڑا سا یعنی بتاؤں آپ کو کہ اللہ منزل ہے، انسان کو، ہمیں، آپ کو، مجھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ مجھے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تیاری کرنی ہے دنیا میں۔ میری منزل اللہ ہے، مجھے اب راستہ کیا ہے، وہ اللہ کا جو راستہ ہے، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سیدھا راستہ بتائیں۔ سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلیں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ ہمیں تو دیکھیں سیدھے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، اکثریت کو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بھئی سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ، اس کا اختتام کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن دین کی جو بھی بات ہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بات کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ صراط مستقیم تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ سورہ فاتحہ کا مرکزی نقطہ ہے، اہدنا صراط المستقیم، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کی نماز ہوتی نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ تک راستہ جو ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول بتانے کی ڈیوٹی بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے شاہدن علیکم، ایک نمونہ ہے، ایک گواہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول کے قرآن کا حکم، رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے اگر آپ اللہ کے راستے پر چل دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یاد الہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یاد الہی سے منہ نہیں موڑا۔ لیکن اگر آپ کا رخ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اگر آپ نے اپنی منزل کو نہیں پہچانا، اگر آپ نے منزل کے راستے کو نہ جانا، اگر آپ نے راستے پر چلنے کے طریقے کو نہ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کا حق تھا، جو کہ آیت نمبر 91 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے، اب میں ایک دوسری طریقے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کا رخ پھر دنیا کی طرف ہوگا لازمی طور پہ۔ یعنی اگر آپ کا رخ دو رخوں میں سے ایک رخ پہ تو آپ کا رخ ہوگا، بے رخا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پشتوں میں ہماری بڑی اچھی مثال ہے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہے اور یا شیطان کی صورت ہے۔ تو ایسا ہے کہ اگر ہمارا رخ
اللہ کی طرف نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے اسی آیت پہ پڑھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، تو اب آپ کی منزل اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اور دیکھیں، میری آپ سے کوئی ایسی یعنی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ میں آپ پہ الزام دھرتا پھروں اور آپ کے خلاف میں اپنے دل میں کچھ بھی رکھوں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے آپ کے درمیان کوئی لین دین ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو تو میں ایک خیر خواہی کا جذبے کے تحت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا رخ کس طرف ہے۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اب قرآن آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آپ کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا، یقینی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھیں، جب انسان دنیا دار ہو جائے نا، اس کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب انسان اللہ کی یاد سے منہ پھیر لے تو اس کا رخ دنیا ہی کی طرف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ کی نظر میں آپ کی نظر کے سامنے حجاب ہے یا نہیں ہے۔ دنیا ایک حجاب ہے، لیکن اگر آپ نے قرآن پر ایمان لا کے، قرآن کو سن کے، نبی کی بات کو سن کے دنیا کا پردہ ہٹا دیا نظروں سے، اب آپ کی نظروں کے سامنے اللہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا پردہ اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہے تو آپ کو پھر کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا، آپ کو کچھ سجائی ہی نہیں دے گا۔ لیکن اگر دنیا کا پردہ آپ نے ہٹا دیا ہے تو اب آپ کے سامنے اللہ ہے، اور یہ مقام احسان ہے۔ سامنے کرام، یہ مقام احسان ہے، آپ مقام احسان پر فائز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، مل احسان یا رسول اللہ، اے رسول احسان کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ تم زندگی ایسے گزارے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اعبد ربک کأنک تراہ، زندگی تم ایسے گزارو گویا کہ تم، یعنی رب کی جو عبادت کر رہے ہو، جو بندگی کر رہے ہو، وہ ایسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ تو کم از کم ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب پردہ ہوتا ہے تو پھر پردے ہوتے ہیں۔ جب دنیا پردہ بن جاتی ہے تو ہم پردے میں آ جاتے ہیں، اور یہی وہ حجاب ہے جو قیامت کے دن آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، منکرین آخرت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ آج بھی ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ پا رہے۔ مجھے بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تو یعنی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، ہمیں تو اللہ سے محبت کیسے کریں؟ ہمیں تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم تو اسی سے محبت کریں گے، وہی ہمیں اچھی لگیں گی، اللہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اب میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ پردے کو تو ہٹاؤ، تم پردے کو تم ہٹاؤ گے لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو پھر جب پردہ ہٹ جائے گا تو پھر اللہ ہی اللہ ہوگا۔ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں آ چکی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ تم ڈراؤ ام القریٰ یعنی مکے کو اور جو اس کے ارد گرد جو بھی دنیا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لائیں گے اس کلام پر۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل